السلام علیکم. ابھی میں بات کرنے والی ہوں بڑی شدید قسم کی امپورٹنٹ بات. یہ ہے کہ میری وجہ سے ہوا کسی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا بریک اپ کیسے ہوا میں وہی بات کرتی ہوں. میں بالکل بھی ان لوگوں کو پرسنلی نہیں جانتی. کچھ لوگوں کی وجہ سے جو کومنٹ سیکشن کے اندر مجھے پرسنل بھی آ کے یہ واٹس ایپ کے اندر مجھے تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آؤ سامنے ذرا. میں تم لوگوں سے ڈرنے والی نہیں ہوں. کوئی کامنٹ کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتے. لوگ کامنٹ ہی نہیں کرتے، بٹ اٹس اوکے. لیکن مجھے شو آف نہ بھی کروا کے تو پتہ نہیں کہ کون کون لوگ میری باتوں سے مطلب ان کو اچھی لگی. اچھائی اٹریکٹ کرتی ہے، کیوں نہیں کرتی؟ تو اٹریکٹ ہو کے کسی نے اس طرح سے اگر کسی نے بھی ایک اچھا کام کیا نا، میں کہتی ہوں مجھے اچھا لگا، مجھے اچھی فیلنگ آئی کہ اللہ میاں کوئی ایک برکت والا کام ہوا. بعض دفعہ میرے جو جتنے بھی آڈینس مجھے دیکھ رہے ہیں تو یہ ہے کہ بعض دفعہ ہمیں پتہ نہیں چلتا نا کہ ہم لوگ کچھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ شو بھی مار رہے ہوتے ہیں، جیسے لوگ لائٹیں بہت ہی لگا لیتے ہیں، کچھ ہوتا ہے. جیسے میں نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا، مجھے پتہ نہیں، مطلب مجھے ڈر لگتا ہے، بٹ وہ ایک میری مائنڈ فریش کے لیے، یا میں پریشان ہوتی ہوں تو میری پریشانی کے حل کے لیے میں ذرا کھلی ہوا میں باہر جاؤں. تو اگر کوئی لائٹ جل رہی ہے اندھیرے میں تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ ایک پازیٹیو انرجی، ایک پازیٹیو فیلنگ آتی ہے نا، جو کہ ہم اچھی زبان میں، اگر اچھی زبان مطلب ساری اچھی ہوتی ہیں، مطلب ٹیکے والی زبان میں کیا باعث برکت بات ہوتی ہے. صحیح ہے، باعث برکت ہوتی ہے نا. تو اگر میری وجہ سے کسی کا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا بریک اپ ہوا ہے بہت ستھرا ہوا ہے. نہیں، اب وہ جو بندی ہے نا وہ میرے پیچھے پڑ گئی ہے ہاتھ دھو کے، اور لٹرلی آج اس نے مجھے ایک دھمکی لگائی کہ وہ میرے بال کاٹ دے گی. اچھا ٹھیک ہے. یہ وہ مقام اب مجھے فیل ہو رہا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں، دیکھیں ہر میڈیا پہ یا ہر پرسن کو دیکھ کر میں بالکل بھی اس چیز کو نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں نا عموماً کہ بھی ماں پیو پھڑ لیں تو چنڈ لادن منہ دیتے. تو یہ وہ والا موقع مجھے لگ رہا ہے. میں اس بچی کی ماں ہوتی نا، سچی میں نے اس کے منہ کے اوپر 2 چپیڑیں رکھنی تھیں، 2 سے شاید زیادہ ہی رکھ دیتی. کہ تم ایک حلال رشتے کے، تمہارے پاس آپشن ہے، تم حلال رشتے کے اندر جا سکتی ہو بیٹا. پھر بھی میں اس کو پیار سے کرتی ہوں، لیکن نہیں، یہ چیزیں جو ہے نا، مطلب یہ پیار والی نہیں ہیں. حرام کھانا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے پاس کوئی آپشن نہ ہو. انسان ہے نا، اس وقت آپ حرام کھا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی کھانے کے لیے. اللہ جانے بیٹا آپ کا کہاں تک ریلیشن، مطلب لینا دینا ہم کا ہوا ہے یا نہیں ہوا، یا ہوتے ہوتے رہ گیا، یا ہو چکا ہے، یا چل رہا ہے. آئی ریلی ڈونٹ. میں پرسنلی کسی سے بات نہیں کرتی، لیکن میرے لیے بڑا خوشی کا مقام ہے کہ اگر آپ لوگ کا بریک اپ ہوا، صحیح ہے، ہاں آپ لوگ شادی کرو، مجھے بہت خوشی ہوگی. صحیح ہے. مجھے ایک میرے پچھلے چینل کے اوپر بھی نا کامنٹ کیا کسی نے کہ میں نے اسی طرح کی ایک ویڈیو بنائی، اس میں مجھے کہا کہ میں جینے دوں. میں کیا کر رہی ہوں؟ آپ لوگ مت سنو. میں کسی کے گھر میں آ کے تو نہیں کسی کو زبردستی کہہ رہی کچھ. میں انسان کی نا پوری وہ مائنڈ سیٹ سمجھ کے، اس کے حالات، اس کے، کیونکہ انسان کو ایک اٹریکشن ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے نا. لوگ کھلواڑ کرتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن انسان کو سمجھنے کے لیے نا یہی مطلب وہ پورا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جو حقوق رکھے ہیں نا، وہ انسان کی ضرورت ہوتے ہیں. اور یہ قرآن کے اندر آپ خود کھول کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے. ترجمے کے ساتھ تفسیر میں نہ جائیں، میں نہیں جاتی. جو چاہتے ہیں وہ چلے جائے تفسیر میں بھی، نہ جانا چاہے تو نہ جائے. تو یہ ہے کہ جو اگر خدا نے لوگوں کے حقوق بتایا ہے نا، یہ اوپر والے ہمارے کرایہ دار ہیں، تو خیر جو حقوق بتائے ہیں اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کی ضرورت ہے. انسان کا سٹرکچر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا کہ اس کو وہ رشتے، وہ ضروریات، وہ ریکوائرمنٹس چاہیے ہوتی ہے، جس کا ذکر ہے بھائی قرآن کے اندر. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو آپ حلال رشتے کی طرف جاؤ، حلال وے آف لائف کی طرف جاؤ، نہ کہ اگر آپ میرے بال، مجھے دھمکی یہ دی کہ میرے بال کاٹ دے گی
میرے بال کاٹنے سے تمہیں کیا مل جائے گا؟ کیا مل جائے گا؟ مطلب اپنے غصے کا، غم کا اظہار کر رہی تھی نا. تو مجھے تو بڑی خوشی ہوگی بیٹا اگر آپ کی شادی ہو جائے. حلال کے اندر باعث برکت چیز کتنی اچھی ہوتی ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا وہ کوئی حال نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا. میری طرف سے بن جاؤ، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے گھر میں آ کے تھوڑی نا کسی کو منع کیا یا کسی کو کچھ کہا. میری ویڈیوز کے تھرو اگر کسی کے دل پہ اثر، اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں اس طرح سے بات ڈالی تو یہ تو بڑی باعث میرے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن میں اپنے سائڈ پہ میں نے کبھی کسی سے پرسنلی بات نہیں کی اس طرح. اگر اس عورت کو لگ رہا ہے کہ میں اس کی وہ کر رہی ہوں، کاؤنسلنگ کر رہی ہوں تو اینی ہاؤ جی، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس معاملے سے. میں نے صرف اگر کوئی میری ویڈیو دیکھ کر تو اس میں کوئی اس طرح سے کسی انسان نے فیصلہ کیا کہ گندے رشتے کو نہیں، گندے رشتے کے اندر، گندگی کے اندر نہیں رہنا. اور جو لوگ رہ رہے ہیں میں ان لوگوں کو نفرت کی نظر سے نہیں دیکھتی، خدا کی قسم ہے نہیں. میں نا اب پورا انسان کو دیکھتی ہوں بھائی، مطلب میں بڑا ٹائم لیتی ہوں کہ انسان اگر کوئی غلط کر بھی رہا ہے اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے. کوئی شوقیہ بھی کرتے، کسی کو لت ایسی لگی ہوتی ہے، یا کوئی کسی کی مجبوری ہوتی ہے، کسی کی ڈیزائر ہوتی ہیں، ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، وہ پھر اس طرح سے غلط راستوں پہ جاتے ہیں. اینی ہاؤ، اس قصہ مختصر کو میں یہاں پہ وائنڈ اپ کروں گی، اور اس بات کے ساتھ کہ میں تو صرف اس طرح سے اپنے اسی چینل کے اوپر آ کے بات کرتی ہوں بھائی، ٹھیک ہے. اور کسی کو اچھی لگے بری لگے تو وہ میرا معاملہ نہیں ہے. لیکن میرے لیے خوشی کی بات ہوگی کہ اگر لوگ جو ہے میری بات کسی مطلب باعث برکت ماحول بنے، میرے لیے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اور یہ میں اپنی اچیومنٹ سمجھتی ہوں. اچھا خیر جی، بات یہاں پہ میں وائنڈ اپ کرتی ہوں. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے بس میرا ابھی سر دکھنے لگ گیا کہ میں پتہ ہے کیا، میں نے ابھی کل 2 دن پہلے میں نے اپنی جو ایک ہیلپر رکھی تھی اس کو میں نے اپنے کام سے نکال دیا. یہ دوسری ہیلپر ہے. 2 کام والیاں جو ہے وہ میں نکال چکی ہوں. 2 اچھا میری ایک پہلے آئی تھی جب میں یہاں پہ آئی تھی، تو یہاں پہ میں نے ایک ہیلپر رکھی تھی. وہ بہت اچھی طبیعت کی، عادت کی، مطلب وہ اچھی تھی، اور اس نے کبھی مجھے تنگ نہیں کیا. جو اس کا میں نے حق ہوتا تھا کبھی نہیں رکھا. پچھلی جو کام والی تھی وہ اسی لیے میں نے نکالی کہ اس نے میری ردی لی تھی میری وہ ردی لے کر گئی، اور اس میں وہ کافی سارا سامان تھا. وہ پورے 1.5 مہینے کا سامان میں نے اکٹھا کر کے رکھا ہوا تھا کہ عید آ رہی ہے اور میں نے عید پہ جو ہے نا میں نے ردی کا جو ہے وہ پروفٹ لینا ہے مجھے اچھا لگتا ہے ردی بیچنا، پتہ نہیں کیا بات ہے، لیکن بس ٹھیک ہے. مالک آنر جو ہے، چاہے آپ کسی ادارے میں ہو، چاہے آپ کسی کے گھر میں کام کر رہے ہو، یہ آپ کی جاب ہوتی ہے، اور جب تک مالک نہ کہے، آنر نہ اجازت دے، آپ گھر کا کوڑا بھی نہیں پھینک سکتے. تو وہ میری ردی اس نے بیچی، لیکن میں نے اس کو بڑی محبت اور بڑے پیار سے کہا. میں نے کہا آنٹی آپ کو میں نے اس کو منع بھی کیا تھا، میں نے کہا آپ نے یہ لے کر نہیں جانی. اسے نکال کے باہر رکھی تھی، لیکن میں اندر آئی، اور جب میں اندر سے کچھ چیزیں وغیرہ میں کام میں بھی کر رہی تھی نا، تو جب میں باہر دیکھا تو وہ غائب. اور میں نے پھر نیکسٹ ڈے جب وہ آئی ہیں تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا آپ کیوں لے کر گئی، میں نے آپ کو منع کیا تھا. وہ کہتی وہ فلانے کے گھر. میں نے کہا فلانے کے گھر سے مجھے کیوں، میں نے جب آپ کو منع کیا، میں نے آپ کو اتنے پیار سے، آپ پھر کیوں لے کر گئی. تو خیر میں نے ان کو پھر بڑی محبت سے سمجھایا. تو میں نے نا ان کو بڑی محبت سے کہا، میں نے کہا چلیں آپ سے اب ہو گیا اس طرح سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب آپ نے نیکسٹ ٹائم نہیں اس طرح سے کرنا، آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے آپ نے میرے سے پوچھے بغیر نہیں کرنا. خیر ان کو یہ بات بڑی، وہ تو پھر بولنے لگ گئی، نہیں وہ لے کر جاتی، فلانا لے کے جاتا ہے، فلانا اس گھر میں بھی ہم لے کے جاتے ہیں تو فلانے بھی دیتے ہیں. میں نے کہا مجھے برا لگ رہا تھا بہت، اور لگنا بھی چاہیے. تو خیر یہ ماجرا ہوا، اور پھر انہوں نے واویلا مچایا. جو ان کے ساتھ میرا مہینے کا وہ معاوضہ طے ہوا تھا، میں نے اسی دن جو ہے وہ ان کو پے کرنا تھا. ان کو آلریڈی اتنا زیادہ غصہ چڑھا ہوا تھا کہ بھئی میں نے کیوں منع کیا کہ آپ نے گھر کا سامان جو ہے ردی میں، وہ گھر کی ردی جو ہے وہ نہیں لے کے جانی. تو وہ انہوں نے بہت کہتی ہیں نہیں یہ کم ہے، پیسے کم ہیں. حالانکہ کوئی ایکسٹرا میں کام کرواؤں، جو ایک معاوضہ طے ہوا ہے وہ اسی کام کے ہوتے ہیں. جھاڑو پوچھا لگواتی ہوں اور برتن دھلواتی ہوں اس کے علاوہ اس کا معاوضہ الگ ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر میں نے کوئی ٹیبل بھی صاف کروانا ہے نا،
टेबल भी साफ़ करवाने के, छोटा टेबल भी मैंने कहा नहीं इसके ऊपर कपड़ा डस्टिंग कर दो, मैंने उसका अलग से उसको पैसे देने हैं। फिर आप किस मुंह से कि भाई हमें दे दें भाई सारा पैसा, क्यों दूँ मैं, क्यों दूँ, मेरे पास है भी नहीं और क्यों दूँ, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो हुआ ये भी कि फिर मैंने उनसे कहती नहीं आप कोई और ढूंढ लें, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा आप जाएं, और मैंने तो बड़ी मोहब्बत से उनको रवाना किया। खैर वो 2 दिन बाद दोबारा वापस आई थी और पूछ रही थी कि मतलब काम वाली रखी है ये वो, मैंने कहा हाँ जी हो गया, हालांकि फ़ाइनल नहीं हुआ था उस टाइम पे। तो खैर ये मेरी पुरानी वाली थी, एक मरतबा ये आई थी, लेकिन इसको मैंने पहले भी निकाल दिया था क्योंकि ये बदतमीज़ी करती है। क्यों बदतमीज़ी करनी, वजह आप एक जगह से आपको रिस्क मिल रहा है, चाहे आप कहीं पे ऑफिसर हैं, चाहे कहीं पे आप कोई भी जॉब करें, चाहे आप घर का झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, चाहे आप गटर साफ़ करें, चाहे आप कूड़ा उठा रहे हैं, चाहे आप कहीं पे खाना बना रहे हैं, कोई काम हर इंसान अपनी जॉब कर रहा है, ये जॉब है, छोटा कोई काम नहीं होता। लेकिन आप क्यों चढ़ाई करने की इस तरह के लोग कोशिश करते हैं कि हम अपने ऑनर की इज़्ज़त नहीं करेंगे, इनके पास तो अगर हमसे ज़्यादा अगर खुदा ने दिया हुआ है तो ये बस दे दें, हमें देते जाए, मुंह में डालते जाएं। क्यों, हर कोई भी नहीं ऐसे करता। मेरी एक हेल्पर आई थी, मैं कल भी उसको बड़ा याद कर रही थी, और वो इतनी अच्छी आदत की थी, अच्छे हेल्पर्स भी होते हैं। तो हुआ ये कि अभी मेरी थोड़ी सी उससे बहस हो गई दोबारा। हफ्ते वाले दिन आई और उसने कहा कि मैंने फ़लाना, ये नहीं मुझे कहा कि मैंने काम नहीं करना, मतलब उसे काम होता नहीं है, असल में उसका दिल नहीं करता, उसकी सेहत भी वैसी है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम मतलब उसको, मैं खुद भी बीइंग ऑनर, उसको मैं कुछ ना कुछ जो भी मैं घर में होती हूँ उसको मैं खिलाती हूँ, लेकिन उसका बच्चा भी इंतहाई बदतमीज़, बेड पे जहाँ पे मैं बैठी होती हूँ सामने आके मेरे बैठती है। कभी मैंने उसको नहीं, मैंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं, मतलब मेरी ना आदत नहीं है कि मैं इतना, लेकिन नहीं। अभी फिर मैंने उसको थोड़ी सी सुनाई है, बदतमीज़ी कर रही थी, तो मैंने कहा तुम औकात से बाहर निकली हुई हो, तो मैं तुम्हारी औकात से ज़्यादा इज्जत दी है। हालांकि मेरे घर में कोई भी हेल्पर आती है, मैं बिल्कुल भी उसको इतना मैं बुरा लगता है मुझे कि मैं उसको चढ़ाई करके रखूँ, और मतलब होता ही है ना बाज़ दफ़ा, तो मैं बिल्कुल भी नहीं। मेरे बच्चे भी आंटी नाम भी नहीं मैं बुलवाने देती। तो इतनी इज्जत क्या कम है जो मैं बना रही हूँ, मैं अपने हाथ से उसके बेटे को बना के, इंतहाई बदतमीज़ उसका बेटा। वही ना, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। तो कोई ओनर आपको इतनी इज्जत दे रहा है, इज़्ज़त वैसे सब ओनर्स को की करनी चाहिए, ठीक है, गलती कोताही हो जाए या वैसे भी एक दिल में इज़्ज़त होनी चाहिए कि जिस इदारे से या जिस घर के ज़रिए से आपका रिज़्क मिल रहा है, कम है, ज़्यादा है, कुछ भी है, आपको उन लोगों की इज़्ज़त ज़रूर करनी चाहिए। और ये एक इंसान की मेंटल हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है। मैं तो ऐसे करती हूँ, और भी बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, मैंने देखे हैं, जो कि खुशी होती है देख के। तो अभी फिर मैंने उसको थोड़ा सा ऐसे, औकात वगैरह का मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन यह कि उसको मैंने दूसरी दफ़ा उसको मैंने रखा था, लेकिन अब नहीं मैंने उसको रखना। बहुत बदतमीज़ी करती है, अंताई, उसमें बिल्कुल तमीज़ नहीं है। और लेकिन उसको सिर्फ ये था कि भाई उसके हालात अच्छे नहीं हैं, तो बस मैं उसको कर लेती हूँ, इट्स ओके, कोई बात नहीं, उसका भला हो जाएगा। तो खैर, लेकिन नहीं, इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो भले के वो काबिल नहीं होते, आई डोंट थिंक सो। जिनमें शुक्र नहीं होता, जिनमें इज़्ज़त नहीं करनी आती होती। मैं देख लेती हूँ बाज़ दफ़ा, वो अभी 2-3 दिन पहले उसकी आई है, तो भाई गर्मी लग रही है उसको, मैंने खुद जो है वो कोल्ड ड्रिंक के अंदर नमक मिक्स करके, उसका ब्लड प्रेशर लो हुआ था, उसको मैंने पिलाया। इतना करती हूँ, कभी उसके पर्ची दवाई की, उसको अपने पॉकेट में से पैसे निकाल के मैं देती हूँ, और मुझे खुद तंगी फ़ील होती है। लेकिन इस तरह की मैं ऑनर हूँ। बहुत सारे अच्छे ऑनर्स भी होते हैं, मेरे से भी ज़्यादा केयर करने वाले, जिसका जितनी इस्तात होती है, जितनी पुज होती है, पुज जो है ना वो पंजाबी का वर्ड है, तो वो उस हिसाब से लोग करते हैं। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई एना दो को खो लवो, नोच लो, ना करो, क्यों नोचना। किसी के पास है, कोई दे या ना दे, वो मुआवजा जो आपके साथ तय हुआ है उसको करो। सर दुख गया मेरा। यानी हाँ, वो बात क्या कर रही थी, मैं कहाँ से कहाँ निकल गई। लेकिन हो सकता है कि मेरी इस बात की वजह से भी कोई ना कोई, किसी के दिल में कोई अच्छी बात आ जाए, तो कितनी बड़ी बात है। किसी के दिल में शुक्र है, और अल्लाह ताला खुश होते हैं भाई कि ये देखो, ये हमारा बंदा जो है, मैंने जो इसका एक रिज़्क का वसीला बनाया, वो इन लोगों का
عزت کرتا ہے، ان لوگوں کا شکر ادا کرتا ہے. تو وہ اگر آپ انسان کے شکر گزار ہیں، یہ میری بڑی بھاوت جو ہے نا، یہ تو سن لے کان کھول کے. یہ میری بڑی بھاوت جو کچھ بھی نہیں سکھایا، اس کی ماں نے منہ اٹھا کے بس بھیج دیا. سیریسلی پھپھی کے گھر میں اس کا دھیان، اس کا دل سب کچھ ادھر ہے. بھائیوں میرے کے بھائی میرے سیدھے سادے سے ہیں، لیکن تھوڑا سا ان کا بھی غلطی قصور ہے. لیکن یہ میری بڑی بھاوچ کے لیے یہ میری بات ہے کہ تمہارا سسر ہیں دن دہاڑے، مطلب وہ اس کے یہ پورے کا پورا خاندان ہی ماشاء اللہ سے ایسا ہی ہے کہ میرے ابو مزدوری کر کے اتنی گرمی سردی موسم دیکھے بغیر گھر میں راشن لا کے دے رہے. اور میں نے کہا، اور میرے ابو سامنے بیٹھ کے چڈے کھول کے بیٹھی ہوتی ہے روٹیاں پکانے، اور ایک روٹی اس عورت سے نہیں ہوتا کہ لے جا کے تو جو ہے وہ اپنے سسر کے لیے بنا کے اس کو دے دے. تو میں نے جب کہا، میں نے کہا آپ لوگ اتنا پورے کا پورا منتھلی راشن جا رہا ہوتا ہے، پیسے دے رہے ہوتے ہیں، گوشت آ رہے ہوتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو میں نے کہا آپ نہیں دے سکتی، آپ 3 ٹائم کی صرف روٹی بنا کے بچے کے ہاتھ میں بھجوا دیں. کہتے ہیں ایسی نہیں پکا، کون دیندا سانو کون دیندا ہے. میں نے کہا آپ کو کوئی بھی آپ کو راشن وغیرہ اس گھر میں سے کوئی پرسن کو تو ہوتا، اللہ دیندا ہے، اللہ وسیلہ بناتا ہے. تو وسیلہ کا شکر نہیں ادا کرنا ہوتا. بدتمیزاں، اس کی تو ماں کو بھی لگنے والی ہیں، جب جیسی ماں ویسی بیٹی. پورے کا پورا ٹبر ہی ان کا ماشاءاللہ سے اسی طرح کا ہی ہے. تم لوگوں نے جو میرے بچپن میری معصومیت کے ساتھ تم لوگوں نے کھلواڑ کیا نا بیٹا، سب یاد ہے مجھے. بھول گئی تھی لیکن یاد آ جاتا ہے جب میں کوئی بات کرتی نا پھر مجھے یاد آ جاتا ہے. تو یہ اسی لیے ماں ہو تو کہے بیٹا تمہارا سسر 6 درجن انڈے کی لا کے دے رہا ہے، چاولوں کی بوریاں آ رہی ہیں، چینی کی بوریاں آ رہی ہیں، دالوں کے کریٹ آ رہے ہیں، فروٹ سبزیاں. کون سی چیز ہے ایسی جو سارا دن کمایا وہ لا کے جمع کر کے اپنے اوپر نہیں میرے ابو خرچ کرتے نا، 1 روپیہ نہیں خرچ کرتے. جمع کری جائیں گے، جمع کر پورا مہینے کا لا کے پھر پیروں میں رکھ دیں گے بہو کے، بڑی بھاوج کے. اور چھوٹی ماشاءاللہ سے وہ سونے پہ سہاگا ہے. پھر مائیں اچھی ہوتی ہیں نا، اچھی مائیں وہ صحیح کہتے ہیں. ماں میں ہوں نا، تو میں نے اپنی امی کو میں نے نہیں اتنا مجھے یاد، میں بہت چھوٹی تھی جب میری امی کی ڈیتھ ہوئی. لیکن میرے ابو نے صرف ایک بات کہی تھی. میرے ابو نے کبھی زیادہ مطلب وہ چڑھائی کرنے کی کرتے ہیں، کبھی یہ مطلب وہ ہوتا ہی ہے نا بندوں میں. لیکن میرے باپ نے مجھے صرف ایک بات کہی جب میری شادی ہوئی کہ بیٹا یہ جو تمہارے گھر جا رہی، میں ویسے پہلے میں بھی بڑا فینٹیسی میں وہ پاروتی اور کم والا سین سوچتی تھی کہ میری شادی ہوگی تو میں کوئی میرے جو سسرال کے لیے کوئی ಷಡ್ಯಂತ್ರ رچ رہا ہوگا تو میں جی اس کو بچاؤں گی. اور یہ وہ بڑی محبت سے میں نے شادی کی تھی، بڑی محبت سے. میری شرط ہوتی تھی کہ میری جب شادی ہونا کوئی اور ہو نہ ہو، مطلب جوائنٹ فیملی ہے تو بیسٹ ہے. میں جوائنٹ فیملی میں شادی کرنا چاہتی تھی. اور سیکنڈ یہ کہ میری ساس ضرور ہونی چاہیے ضرور. اور میں نے شادی کی ہی میری ساس کی شکل دیکھ کے. میں نے اپنے شوہر کو کوئی نہیں دیکھا تھا، بعد میں دیکھا تھا. پہلے دیکھا ہوا تھا، وہ جھلک دیکھی ہوئی تھی، لیکن نہیں. میں نے کہا اچھا یہ خاتون، میں نے کہا یار اس کے ساتھ تو میں نے رہنا ہے. اور وہی لے جا کے ادھر مارتی ہے ماشاءاللہ سے کہ جہاں پہ مجھے یاد ہی نہیں رہتا کہ پانی بھی دنیا میں ہوتا ہے بھائی. لیکن میں پریشان نہیں ہوتی، میں درگزر کرتی ہوں اور الحمدللہ زندہ ہوں، اچھے حال میں ہوں. تھوڑے سے اوبیسلی میں جو ہے وہ فیل آتی ہے کبھی جب بات کرتی ہوں تو اینی ہاؤ جی. بس بات بہت 18-19 منٹ کی ویڈیو ہو گئی، تو میں اپنی ویڈیو یہاں پہ وائنڈ اپ کرتی ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بس